طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، آیت نمبر 69، 70 اور 71 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ وہ تم کو گمراہ کریں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ لیکن وہ اپنے علاوہ کسی اور کو گمراہ نہیں کرتے، وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ وہ تم کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہو، وانتم تشہدون اور تم ان نشانیوں پر گواہ بھی ہو، لیکن زبور، تورات اور انجیل کے ذریعے سے۔ یا اہل الکتاب، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے سوال کر رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو کہ حق بات کیا ہے۔ پہلی آیت ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قانون بنا کر قرآن مجید میں اتار دیا کہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ یہ چاہتی ہے کہ تم کو گمراہ کرے، کہ کفار مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، ہمیشہ ایسی چیزوں کو استعمال کریں گے جس سے مسلمان گمراہ ہو، جس سے مسلمان جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کا راستہ حاصل نہ کر سکیں، جس سے مسلمان جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں۔ تو کفار نے ہمیشہ ایسے حربے اور ہمیشہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان تو ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ یہ لوگ تو ان چیزوں کے ذریعے سے خود ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کے اوپر ایک ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیتے، آنچ نہیں آ سکتی، لیکن یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن آگے کے لیے قانون بتا دیا کہ یہ یاد رکھنا کہ کفار ہمیشہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہے، میں نے اپنے حضرت شیخ دامت برکاتہم سے کل سنا، فرمایا کہ جب 65 کی لڑائی ہوئی تھی تو مسلمان نوجوانوں کا جو جذبہ تھا ایسا عجیب و غریب جذبہ تھا کہ پوری رات جاگا کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر فوج اتری ہے تو سارے نوجوان ڈنڈے اور ہاتھیاں لے کر بھاگتے کہ کسی طریقے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ فرمایا کہ آج تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ آج انہی کی تعریف کی جاتی ہے، اسی دشمن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اسی دشمن کی فلمیں سب سے زیادہ ہمارے نوجوان پسند کرتے ہیں، اسی دشمن کے اندر ہمارے نوجوان فین بنے ہوئے۔ اب کیا ان سے مقابلہ ہوگا؟ آج کل کے جذبوں کو مجھ سے زیادہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ آج کیسا جذبہ ہے، اور آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ جذبات ہو چکے ہیں کہ کفار کی یہ محنت نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے ہماری قوم کے اوپر کی ہے، ان کی یہ کوششیں صاف نظر آ رہی ہیں جو ہماری قوم کے اندر مجھے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ راستہ قرآن کا ہی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، کفار کی سازشوں کو دیکھا جائے،
تو شاید وہ جذبے سے دوبارہ ابھر آئیں، ورنہ جذبات ایک دفعہ گرنے کے بعد بہت مشکل سے اٹھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے سوال نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح کے اندر استفہام انکاری۔ استفہام انکاری یعنی کہ استفہام کہتے ہیں سوال، یعنی کہ ایسا سوال کرنا، بیٹا تجھے میں نے چیز نہیں لا کے دی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ابا سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابا انکار کر رہا ہے، بلکہ ایک طرح کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ کیوں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم ان آیات پہ گواہ بھی ہو۔ کیسے گواہ ہو؟ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی ہے۔ اہل کتاب یہود سے یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ یہود پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور نصرانیوں کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے ہمارے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم بھی تو گواہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ پھر آگے ایک اور، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور پھر اس طرح کر کے تم حق کو چھپا دیتے ہو۔ حق کو چھپانے کے بہت سے طریقے ہیں، جھوٹ بول دیا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، آدمی پھنس جاتا ہے، لیکن جب تلبیس حق بالباطل ہو جاتی ہے تو آدمی کے ذہن میں اشکال پڑا رہتا ہے، آدمی کے ذہن میں پریشانی رہتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کا کیا مطلب؟ یہ تلبیس حق بالباطل ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے علم کو غلط کر دیا جائے۔ علم کو غلط کرنا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دیہات سے آیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو 2 ٹائروں والی چیز ہے یہ موٹر سائیکل ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ یہ موٹر سائیکل ہے۔ اور دوسرا آدمی گاؤں سے آیا ہے، اس سے پوچھے یہ کیا ہے، اس کو یہ گھوڑا ہے۔ تو اب آگے کوئی آدمی اس سے کہے گا یہ موٹر سائیکل جائے گا، کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، یہ موٹر سائیکل تھوڑی جا رہی ہے، تو گھوڑا جا رہا ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسے آدمی کو سمجھانا ناممکنات میں سے ہے، یا بڑی مشکل سے وہ آدمی سمجھے گا، کہ اتنے لوگ مل کے سمجھائیں گے شاید وہ سمجھ جائے۔ تو تلبیس حق بالباطل یہ ہے کہ ایک سامنے چیز کھڑی ہے اور اس چیز کا نام یہ ہے، لیکن اس کا نام دوسرا کر دینا، اس کا نام تبدیل کر دینا، اشکال ڈال دینا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اب ایک آدمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے یار میں گناہ گار آدمی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا اور میرا گناہ ہے، اور دوسرا آدمی اس کو یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا سارے خلاف سنت پڑھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے چلنے کی۔ تو ایسے آدمی کو نمازی بنانا بہت مشکل ہے۔ وہ آدمی سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نماز کے فضائل جتنے بھی آپ اس کو سنا دیں، نماز کی فکر کی باتیں جتنی بھی اس کو سنا دیں، ٹھیک ہے تم لوگ جو پڑھتے ہو بھی تو خلاف سنت پڑھتے ہو، تو کیا ضرورت ہے مجھے پڑھنے کی؟ تو یہ ہے تلبیس حق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، اب اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالے کو الٹا کر کے نیا در آبشار کے نیچے رکھ دو، پیالے کو الٹا کر کے ٹیوب ویل کے نیچے رکھ دو، کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ کہ یہی کفار کا کام ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق بات پہنچنے نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حق بات اگر پہنچتی ہے تو اس کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ باطل کے کتنے ہی میری اپنی ذاتی طور پہ کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ دین پر 1% بھی عمل نہیں ہے، لیکن جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر ہزاروں خدشات ہیں، ہزاروں اشکالات ہیں۔ یہ جو داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ٹوپی پہننے والے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو مدرسے والے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، فلاں تبلیغ والا تھا اس نے یہ حرکت کی تھی، وہ فلاں خانقاہ والا تھا اس نے یہ حرکت کی تھی، فلاں آدمی ہے اس کا دین میں یہ کام ہے، یہ محنت ہے، لیکن اس کی یہ حرکت ہے۔ تو اب اس کو حق کے لیے آدمی ملتبس کر دیا، حق کے بارے میں پریشان کر دیا، حق کے بارے میں اشکالات ڈال دیے۔ تو جب حق کے بارے میں اشکالات ڈال دیے اب وہ مسجد کے قریب نہیں آتا، اب وہ مدرسے کے قریب نہیں آتا، اب وہ داڑھی ٹوپی والوں کے تبلیغی جماعت والوں کے قریب نہیں آتا، ان سے بیزار ہو جائے گا، چھوڑو یار
کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قریب جانے سے یہ پریشانیاں ہو جائیں گی. تو یہ تلبیس حق بالباطل ہے. یہ بھی کفار آپ حضرات کے سامنے ہے. قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ عام ہے، اس کے ذریعے بھی حق کو چھپایا جاتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے ذریعے سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے کے باوجود تم یہ غلط کام کرتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم یہ ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ دوسرے لوگ حق اور باطل کو التباس کر لیں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو مثالیں اگر دوں گا کہ کس طریقے سے آج جو ہمارے فرقے ہیں جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم علماء پر اعتبار نہیں کرتے، ان کے بارے میں چند ایک میں جملے بھی آپ حضرات کو بتا دوں، وہ اچھے خاصے لوگ اشکال میں پڑ جائیں گے کہ اچھے خاصے پڑھے ہوئے لوگ جو دین سے تعلق رکھنے والے، ایسے لوگ بھی اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ چند ایک ایسے جملے بول دیے اور وہ آدمی تقدیر پر ایمان خراب ہو گیا، اور ایسے قرآن مجید پر ایمان خراب ہو گیا کہ چند ایک ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں جس سے آدمی پریشانی میں چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیادی علوم کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آدمی کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ